سورہ نمبر 38 سورہ صاد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ صاد، قسم ہے نصیحت کرنے والے قرآن کی، بلکہ جن لوگوں نے انکار کیا وہ گھمنڈ اور ضد میں ہیں۔ ان سے پہلے ہم نے کتنے ہی قومیں ہلاک کر دیں، تو وہ پکارنے لگے اور وہ وقت بچنے کا نہ تھا۔ آیت نمبر 4 سے۔ اور ان لوگوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس ان میں سے ایک ڈرانے والا آیا، اور انکار کرنے والوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے۔ کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک معبود کر دیا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور ان کے سردار اٹھ کھڑے ہوئے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر جمے رہو، یہ کوئی مطلب کی بات ہے۔ ہم نے یہ بات پچھلے مذہب میں نہیں سنی، یہ صرف ایک بنائی بات ہے۔ کیا ہم سب میں سے اسی شخص پر کلام الہی نازل کیا گیا؟ بلکہ یہ لوگ میری یاد دہانی کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ انہوں نے اب تک میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔ آیت نمبر 9 سے۔ کیا تیرے رب کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں جو زبردست ہے، فیاض ہے؟ کیا آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کی بادشاہی ان کے اختیار میں ہے؟ پھر وہ سیڑھیاں لگا کر چڑھ جائیں۔ ایک لشکر یہ بھی یہاں تباہ ہوگا سب لشکروں میں سے۔ ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور میخوں والوں والا فرعون اور سمود اور قوم لوط اور ایکا والوں نے جھٹلایا۔ یہ لوگ بڑی بڑی جماعتیں تھے، ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا تو میرا عذاب نازل ہو کر رہا، اور یہ لوگ صرف ایک چنگھاڑ کے منتظر ہیں جس کے بعد کوئی ڈھیل نہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہمارا حصہ ہمیں حساب کے دن سے پہلے دے دے۔ آیت نمبر 17 سے۔ جو کچھ وہ کہتے ہیں اس پر صبر کرو، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو قوت والا، رجوع کرنے والا تھا۔ ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر دیا کہ وہ اس کے ساتھ صبح اور شام تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی جمع ہو کر سب اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اور ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کی اور اسے حکمت عطا کی اور معاملات کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی۔ اور کیا تمہیں خبر پہنچی ہے مقدمہ والوں کی، جب کہ وہ دیوار پھاند کر عبادت خانے میں داخل ہو گئے؟ جب وہ داؤد کے پاس پہنچے تو وہ ان سے گھبرا گیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، ہم دو فریق معاملہ ہیں، یعنی ہم دونوں کے بیچ میں جھگڑا ہوا ہے۔ ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، تو آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیجئے، بے انصافی نہ کیجئے، اور ہمیں راہ راست بتائیے۔ آیت نمبر 23 سے۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ بھی میرے حوالے کر دو، اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا۔ داؤد نے کہا، اس نے تمہاری دمبی کو اپنی دمبیوں میں ملانے کا مطالبہ کر کے واقعی تم پر ظلم کیا ہے، اور اکثر شرکا یعنی جو پارٹنرز ہوتے ہیں ایک دوسرے پر زیادتی کیا کرتے ہیں، مگر وہ جو ایمان رکھتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اور داؤد کو خیال آیا کہ ہم نے اس کا امتحان لیا ہے، تو اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گیا اور رجوع کیا۔ پھر ہم نے اسے معاف کر دیا، اور بے شک ہمارے یہاں اس کے لیے تقرب ہے اور اچھا انجام۔ وہ جو آئے تھے وہ فرشتے تھے، تو جب داؤد علیہ السلام نے ایک طرفہ فیصلہ کیا تو وہ غائب ہو گئے، تو داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ فرشتے اور اللہ کی طرف سے ان کا امتحان لیا جا رہا تھا۔
اور انہوں نے غلط فیصلہ کیا، انہوں نے دوسرے فریقین کی بات نہیں سنی، تو اس وجہ سے انہوں نے اللہ سے معافی مانگی۔ آیت نمبر 26، اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، تو لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو اور خواہش کی پیروی نہ کرو، وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ روز حساب کو بھول رہے ہیں۔ آیت نمبر 27 سے، اور ہم نے زمین اور آسمان اور جو ان کے درمیان ہے ابس نہیں پیدا کیا، یعنی بیکار پیدا نہیں کیا، یہ ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے انکار کیا، تو جن لوگوں نے انکار کیا ان کے لیے بے دردی ہے ان کے لیے بربادی ہے آگ سے۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کی مانند کر دیں گے جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں، یا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں گے؟ یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ آیت نمبر 30 سے، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، بہترین بندہ، اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا۔ جب شام کے وقت اس کے تیز رفتار عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے تو اس نے کہا، میں نے دوست رکھا مال کی محبت کو اپنے رب کی یاد سے، یہاں تک کہ چھپ گیا اونٹ میں، انہیں میرے پاس واپس لاؤ۔ پھر وہ جھاڑنے لگا پنڈلیاں اور گردنیں۔ آیت نمبر 34 سے، اور ہم نے سلیمان کو آزمایا اور ہم نے اس کے تخت پر ایک دھڑ ڈال دیا۔ پھر اس نے رجوع کیا، اس نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسی سلطنت دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، بے شک تو بڑا دینے والا ہے۔ تو ہم نے ہوا کو اس کے تابع کر دیا، وہ اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جدھر وہ چاہتا، اور جنات کو بھی اس کے تابع کر دیا۔ اس طرح کے کامگر اور غوطہ خور اور دوسرے جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے رہتے، یہ ہمارا عطیہ ہے، جو چاہے تو چاہے اسے دو یا روکو بے حساب، اور اس کے لیے ہمارے یہاں قرب ہے اور بہترین انجام۔ آیت نمبر 41 سے، اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے، اپنا پاؤں مارو، یہ ٹھنڈا پانی ہے نہانے کے لیے اور پینے کے لیے، اور ہم نے اسے اس کا کنبہ عطا کیا اور اس کے ساتھ ان کے برابر اور بھی اپنی طرف سے رحمت کے طور پر اور عقل والوں کے لیے نصیحت کے طور پر، اور اپنے ہاتھ میں سیخوں کا ایک مٹھا لو اور اس سے مارو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے اسے صابر پایا، بہترین بندہ، اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا۔ آیت نمبر 45 سے، اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو، وہ ہاتھوں والے اور آنکھوں والے تھے، ہم نے انہیں خاص بات کے لیے مخصوص کیا تھا کہ وہ آخرت کی یاد دہانی ہے، اور وہ ہمارے یہاں چنے ہوئے نیک لوگوں میں سے ہیں۔ اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کو یاد کرو، سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ آیت نمبر 49 سے، یہ نصیحت ہے اور بے شک اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے۔ ہمیشہ کے باغ جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، وہ ان میں تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے اور بہت سے میوے اور مشروبات طلب کرتے ہوں گے، اور ان کے پاس شرمیلی ہمسن بیویاں ہوں گی۔ یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے روز حساب آنے پر وعدہ کیا جاتا ہے،
یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ آیت نمبر 55 سے یہ بات ہو چکی اور سرکشوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے جہنم، اس میں وہ داخل ہوں گے، بس کیا ہی بری جگہ ہے، یہ کھولتا ہوا پانی اور پیپ ہے جو یہ لوگ انہیں چکھیں، اور اس قسم کی دوسری اور بھی چیزیں ہوں گی۔ یہ ایک فوج تمہارے پاس گھسی چلی آ رہی ہے، ان کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں، یہ آگ میں پڑنے والے ہیں۔ وہ کہیں گے بلکہ تمہارے لیے کوئی خوش آمدید نہیں، یعنی ان کو ویلکم نہیں کیا جائے گا، تم ہی تو یہ ہمارے آگے لائے ہو، بس کیسا برا ہے یہ ٹھکانہ۔ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، جو شخص اسے ہمارے آگے لایا اسے تو دگنا عذاب دے جہنم میں، اور وہ کہیں گے کیا بات ہے کہ ہم ان لوگوں کو یہاں نہیں دیکھ رہے جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے، کیا ہم نے انہیں مذاق بنا لیا تھا یا ان سے نگاہیں چوک رہی ہیں؟ بے شک یہ سچی بات ہے، اہل دوزخ کا آپس میں جھگڑنا، یعنی اہل دوزخ آپس میں جھگڑیں گے اور وہ کہیں گے کہ دوزخ میں وہ لوگ کہاں ہیں جن کا ہم مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کہو، آیت نمبر 65 سے کہو کہ میں تو صرف ایک ڈرانے والا ہوں اور کوئی معبود نہیں مگر اللہ، یکتا اور غالب، وہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور ان چیزوں جو ان کے درمیان ہے، وہ زبردست ہے، بخشنے والا ہے۔ کہو کہ یہ ایک بڑی خبر ہے جس سے تم بے پرواہ ہو رہے ہو، مجھے عالم بالا کی کچھ خبر نہیں تھی جب کہ وہ آپس میں تکرار کر رہے تھے، میرے پاس تو وحی بس اس لیے آتی ہے کہ میں ایک کھلا ڈرانے والا ہوں۔ آیت نمبر 71 سے جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، جب میں اسے درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ بس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس کہ اس نے گھمنڈ کیا اور وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ فرمایا کہ اے ابلیس، کس چیز نے تجھے روک دیا کہ تو اسے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ یہ تو نے تکبر کیا یا تو بڑے درجے والوں میں سے ہے؟ اس نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔ فرمایا کہ تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہے اور تجھ پر میری لعنت ہے جزا کے دن تک، قیامت کے دن تک۔ 79 سے ابلیس نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے مہلت دے اس دن تک کے لیے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا کہ تجھے مہلت دی گئی معین وقت تک کے لیے، ڈیفینٹ پیریڈ کے لیے۔ اس نے کہا کہ تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص کر لیا ہے۔ فرمایا تو حق یہ ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان تمام لوگوں سے بھر دوں گا جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے۔ 86 سے کہو کہ میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں، یہ تو بس ایک نصیحت ہے دنیا والوں کے لیے اور تم جلد اس کی دی ہوئی خبر کو جان لو گے۔